بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ عذرون صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں آیت نمبر پہلی اور دوسری میں ارشاد فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یقولون آمنا وہم لا یفتنون، اور کیا ہم ان کو فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ان کی آزمائش نہیں کریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ یہ تو ہماری سنت ہے، ہم پہلے والے امتوں کو بھی آزمائش میں اور فتنے میں اور امتحان میں ڈالتے تھے۔ فتنہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا لنگوسٹک پیپل، دا اسکالرز آف لنگوسٹک، یہ قرآن میں جو لفظ فتنہ آیا ہے اہل لغت اس کو کہتے ہیں کہ یہ فتنہ یہاں قرآن میں ہمارا جو اردو کا فتنہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہ بچے اگر خاموش ہو جائیں تھوڑا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو یہ فتنہ جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے 20 سے زیادہ مقامات پر استعمال ہوا ہے، 20 جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم فتنے میں ڈالیں گے، ہم امتحان۔ فتنہ کا اکارڈنگ ٹو لنگوسٹک مینس امتحان، ٹیسٹ، ایگزام، آزمائش۔ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اللہ خود سوال کرتا ہے کہ کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ ایک انٹروگیشن ہے، ایک استفہام ہے، کیا ہم تمہیں فتنے میں نہیں ڈالیں گے، تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ پھر خود اللہ کہتا ہے اور یہ امتحان میں ڈالنا، لوگوں کا امتحان لینا، آزمائش لینا، ٹیسٹ لینا، یہ تو ہم صرف امت محمدی کے لیے نہیں ہے، امت محمدی سے پہلے جو ماقبل جتنی امتیں گزری سب کا ہم نے امتحان لیا۔ اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ بَعْدَكَ وَأَضَلَّهُمْ سَامِرِي۔ جناب موسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ موسیٰ نبی کتنے دن کے لیے گئے تھے کوہ طور پر؟ پہلے 30 دن کے لیے گئے تھے نا، پھر 10 دن بڑھایا گیا، بس 10 دن میں قوم گمراہ ہو گئی۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں فَإِنَّا قَدْ فَتَّنَّا قَوْمَكَ، اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈالا، ہم نے تیری قوم کا امتحان لیا، تیری قوم کا۔ اب یہ ایک دم ماس لیول پہ ہو رہا ہے امتحان، انڈیویجول لیول پہ بھی ہوتا ہے، کمیونٹی لیول پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ پوری قوم کا ایک ساتھ میں امتحان ہوا۔ قَوْمَكَ بَعْدَكَ، تیرے بعد اے موسیٰ کوہ طور پہ جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمْ سامری، اور سامری نے کیا کیا؟ آپ کو مشہور واقعہ ہے، وہ تو جانتے ہیں، گوسلہ بنایا اور کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو سامری نے پوری قوم کو گمراہ کیا۔ تو ایک بندہ پوری قوم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو امتحان جو ہوگا مختلف قسم کا امتحان ہوگا خود، اور جتنا امتحان، جتنا ہائی لیول کا امتحان ہوگا اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے ان عظیم الاجر، اجر بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ کب عظیم ہوتا ہے؟ لمع عظیم البلا، جتنی مصیبت، جتنا ٹیسٹ بڑا ہوتا ہے، جتنا امتحان بڑا ہوتا ہے، اجر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بٹ پرووائڈیڈ یو شوڈ ناٹ کمپلین، اگر شکایت کر لی تو گیا اجر، شکر کرنا ہر حال۔ شکایت کر لی کہ اللہ کیوں مجھے بیمار کر دیا،
کیوں مجھے یہ بیماری دے دی, کیوں میرے دھندے میں بزنس میں لاس ہو گیا, کیوں میری اولاد کو ایسا ہو گیا. We don't have the right to question Allah. We cannot ask him, we cannot challenge him. تو کیا کرنا, جتنی بلا مصیبت زیادہ اس میں اتنا اجر زیادہ. پھر حدیث میں آگے بڑھتا ہے وَمَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِلَّا بَلَاهُمْ, اللہ وہ قوم کو پسند ہی نہیں کرتا جس قوم کا امتحان نہ لے لے. یعنی ہر قوم کا امتحان اللہ کو محبت, اللہ محبت ہی نہیں کرتا اس قوم سے جب تک کہ اس کو ٹیسٹ نہ کر لے. تو اگر اللہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر ٹیسٹ تو دینا ہے, امتحان تو اس کا دینا. اب مختلف امتحان ہے, میں انشاءاللہ آپ کو آگے کی آیت بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ساتویں امام نے اپنے صحابی سے پوچھا اس آیت کی ذیل میں, سورہ عنکبوت کی آیت کی ذیل میں امام نے اپنے صحابی کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے. امام نے پوچھا مل فتنہ, اس آیت میں فتنے کا مطلب کیا ہے, تم کیا سمجھے اس آیت سے, مل فتنہ. تو فقل تو جو علت و فداق, صحابی کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں. یہ انداز تھا ائمہ سے گفتگو کرنے کا. کبھی کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, کبھی کہتے تھے مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں. الفتنۃ فی الدین, کس کے اندر امتحان ہوگا, سب سے مشکل امتحان کون سا ہے, فتنۃ فی الدین, امتحان ان دا ریلیجن, ایگزام آف ریلیجن. ہمارا ایمان, سب سے بڑی دولت ہمارے پاس کیا ہے, ہمارا ایمان, اور اسی کا امتحان لیا جائے گا. جب مولا علی, جب عثمان کے قتل کے بعد مولا علی جب خلیفہ بنائے گئے, لوگ خلیفہ خلافت ظاہری, ہم تو کہتے ہیں پیغمبر کے بعد ہی وہ خلیفہ تھے, خلافت ظاہری, جب مولا کے پاس مدینے کے لوگ آئے اور مولا نے سب سے پہلے خطبہ جو ارشاد فرمایا, اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتا ہے الا وان بلیتکم قد عادت کحیات یوم بعث اللہ نبیکم. یاد رکھو, مولا ممبر پہ گئے اور پہلا خطبہ ارشاد کر رہے, چاپلوسی نہیں کر رہے. جیسے پہلے والے جو آئے ممبر پر تو کیا انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں دیکھو میں کبھی گمراہ ہو جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھے راستے پر لے آنا, لوگوں کو مسکا لگاتے. مگر یہاں مولا نے کیا کہا کہ یاد رکھو وہ دن کہ جب پیغمبر نے جو مبعوث ہوئے اور لوگوں پر جو بلائیں شروع ہو گئے, جب قولوا لا الہ تفلحون, پیغمبر نے جو نعرہ دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ اور تم کامیاب ہو جاؤ گے, تو کتنی جو نئے نئے مسلمان جو بنے تھے کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا, کتنی بلائیں ان پر نازل ہوئی, کتنی تکلیف ان پر نازل ہوئی, کس طرح سے انہوں نے تاریخ بھری پڑی ہے اس کے. پھر آگے فرماتے مولا لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً, یاد رکھو کہ تم پر بہت بلائیں آئیں گے. اب تم نے تو مجھے اپنا امیر بنا لیا, تم نے اپنا خلیفہ ظاہری تو تم نے مجھے اپنا بنا لیا, مگر یاد رکھو اب کیا کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ, تم نے علی کو اپنا مولا مانا ہے. فرماتا تھا بلبلن بلبلا لا تغربلن غربلا, تم جس طرح سے اناج کو نہیں چھانتے, جو نہیں آٹے کو چھانتے ہیں اور آٹے کے بعد جو کچرے کو الگ کرتے ہیں, تمہیں چھانا جائے گا. مولا کہتے ہیں کیا ہوگا, تمہارا امتحان لیا جائے گا اور تمہیں چھانا جائے گا. وَحَتَّى يَعُودُ أَسْفَلَكُمْ أَعْلَاكُمْ وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ, اور یاد رکھو جس طرح ایک دیگ کے اندر جب پانی گرم ہوتا ہے نا, اس کے اندر جو ہے چیزیں, جب کوئی چیز آپ مثلا آلو ڈال دیں, انڈا ڈال دیں, جب پانی ابلنے لگتا ہے نا تو اوپر کے انڈے نیچے چلے جاتے ہیں, نیچے کے انڈے, یا آپ آلو ڈال دیں اور پانی ابلنے لگے تو اوپر کے آلو کیا ہو جائیں گے, نیچے جائیں گے, نیچے کے آلو اوپر کا نیچے ہو جائے گا نا. تو جو آپ بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے نا, سب وہ جو ہے ان کا ڈاؤن فال ہوگا, سب نیچے آ جائیں گے, اور نیچے لوگ لو لیول کے لوگ کیا ہو جائیں گے, اوپر آ جائیں گے. آپ کے سامنے کی مثال ہے, کہیں لوگ شمر کی مثال آپ دیکھیں, شمر مولا علی کے ساتھ جنگ میں تھا, مولا کے فیور میں تھا, جنگ صفین میں مولا کے ساتھ جنگ کی, مولا کے ساتھ میں تھا, دشمنوں کا مقابلہ کیا, یعنی مولا کا چاہنے والا تھا شمر. مگر جب وقت آیا, دین کا امتحان آیا, تو کیا ہو گیا, کربلا میں نماز کا پیشانی پہ گھٹا تھا اس کے, حافظ قرآن تھا شمر, مگر جب دین کا امتحان اللہ نے لیا تو کیا ہوا, شمر جب امام حسین کا خنجر سے سر تن سے جدا کر رہا تھا کہ حسین میں تجھے جانتا ہوں, میں تجھے پہچانتا ہوں, جانتا کا ہوتا معرفت ہوتی تو قتل نہیں کرتا. کیوں قتل کیا امام حسین کو, رے کی حکومت کی لالچ,
تہران جو آج کا تہران ہے، رے کی حکومت، جب حکومت کی لالچ آ گئی، پاور، جب پاور آ گیا دل میں، تو کیا کیا، امام حسین کو بھی انسان نعوذ باللہ قتل کر سکتا ہے۔ ابن ملجم کون تھا؟ اتنا مولا علی کا چان، وہ کہتے ہیں مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آئی لو یو۔ ہم بھی آج کے زمانے کہتے ہیں نا مولا اپنے امام کو آئی لو یو، لیکن جب امتحان آیا تو کیا ہو گیا؟ اور جب جنگ نہروان میں جب فتح ہوئی مولا کو، تو ابن ملجم نے کیا کہا کہ مولا مجھے اجازت ہے کہ میں کوفے والوں کو ایک خوشخبری سناؤں، میں شیعوں کا دل خوش کرنا چاہتا ہوں، یہ خوشخبری میں کوفے والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بولا کیا بات ہے مولا، کیوں؟ تو مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ابن ملجم بیمار ہوا، مولا علی گئے عیادت کے لیے، اس کو دیکھ کے کیا کہا، انا للہ۔ کہ مولا کیوں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں؟ بولا تو خود دیکھے گا کیا وقت آیا، ایک عورت کی محبت میں امام کو قتل کر دیا، دین سے خارج ہو گیا، ہے نا۔ زبیر کا کتنی تاریخ بھری پڑی ہے، کہنے یہ دین کا امتحان بہت سخت امتحان ہوگا، اور خدا اس سے بچائے۔ خود مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس طرح سے نہیں کہو کہ مولا خدا میرا امتحان نہ لینا، نہیں، امتحان تو سب کا ہوگا۔ آپ جب سنتے تھوڑے گھبرا گئے ہوں گے کہ باپ رے اتنے بڑے بڑے جو محبت کا دعویٰ کرنے والے کا یہ حالت ہو گیا، ان کا اینڈ یہ ہو گیا، جہنم ہی ہو گئے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہم ڈر گئے امتحان سے۔ نہیں، مولا کہتے ہیں نہیں، امتحان خدا سے دعا نہیں کرنا کہ خدا میرا امتحان نہیں لینا، بلکہ کیا کہتے ہیں مولا، استعاذ من مضلات الفتن، اے پروردگار مجھے اس امتحان سے بچا لے جس امتحان میں گمراہ ہو جاؤں، میں دین سے بے دین ہو جاؤں۔ ہر نماز کے بعد دعا کر، خدا مجھے اس امتحان سے بچا لے جس سے میرا کیا، دین میرے ہاتھ سے چلا جائے، میں بے دین نہ ہو جاؤں۔ بڑے بڑے انبیاء قنوت میں دعا کر رہے ہیں، خدا جب اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما، جب دنیا سے جائے۔ ایران میں جب ملتے نا ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صبح شما بخیر، گڈ مارننگ، تو وہ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ عاقبت شما بخیر، تمہارا اینڈ بخیر ہو۔ عاقبت کیا ہو کہ اس کو کہتے ہیں جب ہم دنیا سے جائے تو دین کے ساتھ جائے، ایمان کے ساتھ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب یہ امتحان کی تعداد لامحدود ہے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ بس ایک ایگزام ہو گیا تو بس فنش، یہ جنتی ہو گیا۔ الگ الگ مختلف امتحان ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، خود قرآن کی آیت ہے کس طرح سے اللہ امتحان لینے والا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، خوف، ڈر پیدا کروں گا تمہارے اندر۔ کیا پیدا کروں گا؟ ڈر پیدا کروں گا۔ وَالْجُوعِ، بھوک کا امتحان۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بزنس میں لاس کا امتحان، نقصان ہو گیا۔ وَأَنفُسٍ، اپنی جان کا امتحان، بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، نزدیکی جو ہے رشتہ دار کی موت ہو گئی، تو یہ سب کیا ہوگا؟ ہماری جان، ہمارے سیلف کے اوپر جب مصیبت آتی ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَالثَّمَرَاتِ، علماء کہتے ہیں وَالثَّمَرَاتِ سے یہاں پر پھل مراد نہیں ہے، ظاہری طور پر جو ہے اس کی تفسیر میں ملتا ہے کہ اولاد کا امتحان، کہ اولاد خدا نخواستہ جب خدا کسی کے اولاد کو دے کے جب لے لیتا ہے اس وقت بشر الصابرین، آخر میں آیت میں اللہ کہتا ہے کہ بشارت ہو صبر کرنے والوں پر۔ بس امتحان میں ایک چیز بہت ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکلت علی اللہ۔ بہترین ہے نا سورہ طلاق کی جو آیت ہے، جو قرآن کے اندر رزق کے لیے بہترین آیت کون سی ہے؟ سورہ فجر کی نماز، جس کو اگر چاہیں کہ روزی میں برکت ہو جائے تو فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سورہ طلاق کی آیت پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو ہے بعد میں 3 آگے پیچھے سلوات پڑھیں، رزق کے لیے بہت بہترین آیت ہے۔ تو خدا کیا کہتے ہیں؟ اس کا اجر زیادہ دے گا، جو صبر کرتے ہیں اس کا اجر اس کا زیادہ ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کبھی خدا مال کا امتحان لیتا ہے۔ مال کے امتحان کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حاطب ابن ثعلبہ، بہت پیغمبر کا بزرگ صحابی،
مگر فقیر تھا، غریب تھا. روز نماز میں جماعت نماز میں آتا تھا. پیغمبر سے یہ کہتے تھے اللہ کے رسول دعا کرے میں ذرا امیر ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں. تو پیغمبر ہمیشہ اس کو نصیحت کرتے تھے نہیں بابا جو تو حالت میں ٹھیک ہے. بہت اصرار کرتا تھا، بہت ضد کرتا تھا. تو پیغمبر کہتے تھے کہ مال و دولت اگر اللہ دے گا تو اس کا حساب بھی سخت ہوگا. فقیر رہے گا تو آخرت میں خیر ہے. دیکھ ہم کس طرح سے سمپل لائف گزارتے ہیں. ہم چاہے تو سونا چاندی سب کچھ اللہ ہمیں دے سکتا ہے، مگر ہم تو اپنے نبی کو فالو کر. مگر پھر بھی وہ اصرار کرنے لگا. ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے مال و دولت دیا تو میں عہد کرتا ہوں کہ جو میں غریبوں کا مال کا جو حق ہے وہ ادا کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، صلہ رحم کروں گا. جو مال کا حق ہے بیوہ پر، یتیم پر، غریبوں پر جو ڈونیشنز آپ دیتے ہیں، تو یہ جو بھی ہے کار خیر میں مال کا حق کو ادا کروں. خیر جب اس نے عہد کیا، پرومس کیا، وعدہ کیا، تو پیغمبر نے دعا کی خدا ثعلبہ کی روزی میں برکت دیتے. تو ثعلبہ کے پاس کچھ بھیڑ بکریاں تھیں، بس پیغمبر کے جیسی دعا کرنا تھا، نتیجے میں کیا اس کی بھیڑ بکریاں بڑھتی گئی، برکت فراوان. اب اس کی حفاظت کے لیے اس کے پاس جگہ نہیں تھی، تو سبب میں اس کو مدینے کے سبب میں جانا پڑا. اور بھیڑ بکریاں بڑھتے جا رہی ہیں. اب پہلے تو جماعت نماز 5 ٹائم کے آتا تھا، اب شہر سے دور ہو گیا تو پھر خالی جمعہ آنے لگا. جمعہ نماز میں آنے اب اور بھیڑ بکریاں بڑھنے لگی. ہوتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں بھی تو ایسا ہوتا ہے. ایک سال بات پڑھتا ہوں. اور بھیڑ بکریاں بڑھنے لگی. اب تو جمعہ میں آتا تھا وہ بھی چھوٹ گئی. خیر کچھ عرصہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی اور زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی. تو پیغمبر نے 2 اشخاص کو بھیجا، 2 بندوں کو، کہ جاؤ ثعلبہ سے کہو کہ تمہاری جو اتنی بھیڑ بکری ہے، جو اس کا نصاب ہے 40 میں 1 بکری، تو وہ جو کیلکولیشن کر کے زکوٰۃ نکالے. اور بنی سلیم کے پاس بھی جاؤ، اس کے جوان کے پاس، اس کے پاس بہت اونٹ ہے، اور اونٹ بھی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ لے کر آؤ. تو دونوں بندے جو پیغمبر نے بھیجے تھے خط لکھ کے جاتے ہیں ثعلبہ کے پاس. ثعلبہ خط دکھتا ہے، قرآن کی آیت آئی. بولے یہ کیا ہے؟ یہ تو محمد جزیہ مانگ رہے ہیں، ٹیکس مانگ رہے ہیں. معلوم ہے جزیہ ٹیکس تھا جو کافروں سے لیا جاتا تھا. تو پیغمبر کو کیا ہو گیا، ٹیکس مانگ رہے ہیں. چڑ گیا وہ. بولے اچھا تم جا وہ بنی سلیم کے پاس، مجھے سوچنے دو. دیکھیں قرآن کی آیت بھی آ گئی، وعدہ بھول گیا اپنا، اور تم جاؤ میں سوچتا ہوں کہ زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. مال کی محبت اب اس کے دل میں آ گئی. مال کی محبت امتحان میں دیکھو کیا ہوگا. خیر بنی سلیم کے جوان کے پاس جاتے ہیں، بنی سلیم کو جب بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے بہترین اونٹ کو نکالتا ہے. دیکھیں اونٹ ہم نے آسانی سے سن لیا، اس زمانے کا اونٹ آج کی مرسڈیز کے برابر ہے. مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم کتنے کی آتی ہے، 25-30 لاکھ کی تو آتی ہی ہوگی ایک مرسڈیز. تو اس زمانے کا اونٹ آج کی مرسڈیز کے برابر ہے. تو بہترین اونٹ اس نے نکالے اور جو زکوٰۃ دینا تھا وہ لے کر فوراً، اللہ کا حکم ہے فوراً سر آنکھوں پر. دیکھیں اس طرح سے دین کا جذبہ ہونا چاہیے. نماز روزہ تو سب کر لیتے ہیں، جب خمس و زکوٰۃ کا جب نوبت آتی ہے نا تو 10 مرتبہ سوچتا ہے، کتنا 10 مرتبہ کیلکولیشن کرتا ہے، کہیں گڑبڑ نہ کہیں زیادہ نہ چلا جائے. خیر تو زکوٰۃ کا جب معاملہ آیا تو بنی سلیم کے جوان نے تو بہترین اونٹ نکال کے دے. اب یہ پھر آئے ثعلبہ کے پاس. ثعلبہ کا نہیں، یہ تو غلط ہے، یہ ٹیکس جو کافروں سے لیتے پیغمبر ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں. بس وہ چلے گئے پیغمبر کے پاس، وہ پیغام ثعلبہ کا پہنچائے. پیغمبر ناراض ہو گئے کہ خدا کے امر کی مخالفت کیا اس نے. خیر کچھ عرصے بعد فوراً ایک آیت نازل ہوئی قرآن میں جو ثعلبہ کے مذمت میں آیت تھی. ثعلبہ کے مذمت میں قرآن میں آیت نازل ہوئی. کیا آیت ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور تم میں سے وہ ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں. لَإِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اگر عطا کر دیا تو ہم کیا کریں گے. لَنَصَدَّقَنَّ،
دیکھیں اس میں لام بھی آیا ہے تاکید کے لیے, نون ایک مشدد آیا ہے, تاکید میں تاکید ہو رہے. شورلی شورلی یقیناً ہم صدقہ کریں گے, ہم چیریٹی کریں گے اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, یعنی اور ہم کس میں سے ہو جائیں گے؟ صالحین میں سے ہو جائیں گے, نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب جو صدقہ کرتے, چیریٹی کرتے ہیں, وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ نیک صالحین, نیک بندوں میں سے ہو جاتے ہیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِمْ بَخِلُوا بِهِ, بس ہم نے تو عطا کیا مگر انہوں نے بخل کر دیا, انہوں نے کنجوسی کی. ہم نے جب عطا کیا ان کے قسم کھانے پر, ان کے عہد کرنے پر, ان کے باوجود بھی ہم نے جب عطا کرنے کے باوجود انہیں بخلو, کنجوسی کی. جب صحابہ کو معلوم پڑا کہ اس کی مذمت میں آیت آئی, فوراً اس نے زکوٰۃ نکالنا شروع کی, کیلکولیٹ کیا اور پیغمبر کی خدمت میں, اللہ کے رسول یہ میں زکوٰۃ نہ, پیغمبر نے قبول نہیں کی, پیغمبر نے قبول نہیں کی. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے, پہلے نمبر کے بعد دوسرے نمبر جو بھی جتنے 3 گزرے, سب کے پاس آئے, کسی نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی اور آخر میں دنیا سے وہ اس طرح سے چلا گیا. تو اس سے ہمیں نتیجہ کیا ملتا ہے؟ جب مال کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو وہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. مال کی یا پاور میں, جیسے میں نے آپ کو مثال پہلے دی, یا حکومت کی محبت آ جائے, یا عورت کی محبت آ جائے, یا مال کی محبت آ جائے, تو یہ سب کیا ہے انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد والے. تو مختلف امتحان ہے. اللہ امتحان کیوں لینا چاہتا ہے؟ تاکہ بندوں کے, خود اللہ کو نہیں معلوم کون جنتی کون جہنمی ہے, اللہ کو تو سب معلوم, مگر امتحان کا مقصد یہ ہے کہ تحقق عینی پیدا ہو جائے ان ریالٹی میں کہ واقعی جو ہے یہ تو نے یہ کام کیا, اس کی بنا پر میں تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں. قرآن میں ملتا ہے ممیز اللہ الخبیث من الطیب. امتحان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ جو ہے خبیث کو اور نیک لوگوں کو جدا کرنا چاہتا ہے امتحان کے ذریعے. امتحان سب کا ہوا, انبیاء کا, اولیاء کا, اوصیاء کا, ملائکہ کا, سب کا امتحان اللہ نے لیا. جب آدم کو خلق کیا, ملائکہ کا امتحان کس طرح سے لیا؟ فوراً حکم کو نا ملائکہ کا امتحان کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ملائکہ نے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے کیا ایکسکیوز دیا کہ انا خیر منہ, اے پروردگار میں تو آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا. بس جیسے یہ ایکسکیوز, یہ بہانہ ابلیس نے جب دیا تو خدا کی کیا آواز ہے؟ خدا کو برداشت نہیں آ. فوراً خدا نے کہا فخرج منہا, ابلیس خارج ہو جا, نکل جا میری جنت سے. فإنک رجیم وإنک علیک اللعنۃ الی یوم الدین, تجھ پر میری قیامت تک کی لعنت ہوگی. عزیزان گرامی, یہاں پر ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں. آدم جو وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا زمین کے لیے, آدم جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا لوگوں کے لیے, تو جب اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ پر کسی نے اگر اعتراض کر دیا تو وہ یوم الدین تک, قیامت تک لعنتی ہو جاتا ہے. تو لوگوں کا بنایا ہوا خلیفہ ہے, اس کا اللہ کیا کرنے والا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آئے انبیاء کا امتحان دیکھیں, جناب ابراہیم کا امتحان دیکھیں. جناب ابراہیم اللہ نے الگ الگ منصب دیے. کبھی اللہ نے جناب ابراہیم کو سب سے پہلا جو پوسٹ دیا ہے وہ عبداللہ. امتحان میں کامیاب ہوئے, پوسٹ کیا ملا؟ عبداللہ. پھر ملا پوسٹ, امتحان دیا نبی اللہ. پھر امتحان دیا, پوسٹ ملا رسول اللہ. پھر امتحان دیا, پوسٹ ملا خلیل اللہ. اور آخر میں سب سے بڑا پوسٹ جو اللہ نے اسے دیا وہ کیا ہے؟ امام بنایا. امام بنائے امت. تو امامت کا پوسٹ یاد رکھیں کتنا بڑا پوسٹ ہے. اور امامت کے پوسٹ پر کس طرح سے فائز ہوئے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے, بہت زیادہ. تو درود کے نتیجے میں صلوات ہے کہ ہم تو بہت اس کو آسان سمجھتے ہیں, مگر صلوات کیا ہے؟ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد. اگر صلوات کو اگر ہم سین سے پڑھتے ہیں نا، میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا، شاید 2 سال پہلے، اگر اللہ اکثر لوگ 90% اللہم صلی علی پڑھتے تو میننگ ہی بدل جائے گا. صلی کہ اللہ محمد و آل محمد پر درود نازل فرما. کیا ہے یہ صلوات؟ اللہم توحید، صلی علی محمد نبوت، و آل محمد یہ امامت. اب اس کے علاوہ دین ہے ہی کیا؟ پورا دین تو اس میں آ گیا ہے. توحید بھی اس میں ہے، نبوت بھی اس میں ہے، اور امامت بھی اس میں ہے. ہمارے استاد کہتے تھے اگر چاہتے ہو کہ بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائے تو درود پڑھا کرو، جتنا ہو سکے صلوات پڑھو. وقت تیزی سے گزر رہا ہے. بانی مجلس نے مجھے کہا کہ مولانا کچھ والدین کے بارے میں عرض کریں. دیکھیں امتحان کی گفتگو چل رہی ہے. امتحان مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. کبھی امتحان ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا جو ہے اولاد کے ذریعے ماں باپ کا امتحان لیتا ہے. کبھی بہت اولاد دے دیتا ہے، کبھی اولاد دے کے پھر لے لیتا ہے، کبھی اولاد نہیں دیتا ہے. مختلف اولاد کے امتحان ہیں. اور کبھی کبھی اولاد کے جو ہے ماں باپ کے ذریعے اولاد کا امتحان ہوتا ہے. جب ماں باپ ضعیفی کے عالم میں آ جاتے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں، اس میں بہت پیشنس کی ضرورت ہے، بہت صبر کی ضرورت ہے. اور اس عالم میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ قرآن میں کہتا ہے خبردار. دیکھیں جوان، جب ماں باپ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تب تو مشکل نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کا خیال رکھنا اٹس اے چیلنج. اور اس دوران میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یاد رکھو ان کو اف تک نہ کہنا. اللہ کیا کہتے ہیں والدین کے بارے میں؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یاد رکھو کہ کبھی کہ میری عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. عزیزان گرامی، حد تو یہ دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد نہ کسی نبی کا تذکرہ کیا، نہ کسی امام کا تذکرہ کیا. تذکرہ کیا ہے تو والدین کا تذکرہ کیا. اللہ کی عبادت کے بعد تذکرہ کسی نبی کا نہیں ہو رہا ہے، کسی امام کا نہیں ہو رہا ہے. وبالوالدین احسانا، یہ ہمارا اردو والا احسان نہیں ہے، اپکار کرنا نہیں ہے. عربی میں جو احسان کہتے ہیں بر کو، نیکی کو، بھلائی کو، اچھائی کو کہتے ہیں. قرآن میں بھری پڑی آیت ہے. اور ایک آیت سماعت فرمائے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو. یعنی جو عبادت نہیں کرتے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، افضل من الصلاۃ والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ. ماں باپ سے نیکی کرنا کیا ہے؟ صادق بھائی کے، سمیر بھائی کے والد کی اصال ثواب کی مجلس ہے کہ ماں باپ سے نیکی کرنا، مستحب نماز، روزے، حج سب سے افضل ہے. جریر بنی اسرائیل میں بہت بڑا عابد تھا، اپنی عبادت میں مصروف تھا. اس نے شہر کے باہر بیابان میں اپنی جھوپڑی بنایا تھا، بہت مشہور اپنے زمانے میں عبادت کے لیے. ایک دن اس کی ماں آتی جھوپڑی میں اور دروازہ بند تھا، وہ نماز میں مصروف تھا. جری، کئی کتاب میں جری پر پڑھ سکتے ہیں، جری بھی، میرے اس میں زبر زیر نہیں لکھا تھا پراپر ناؤن. اب جوری بھی پڑھ لے یا جری بھی پڑھ لے، میرے خیال میں جوری پڑھیں گے تو بہتر رہے گا. جری کو اور میننگ دے. جوری جو ہے اپنی نماز میں مصروف، ماں دروازہ کھٹکھٹاتی چلی رہ گئی مگر اس نے دروازہ نماز میں مصروف رہا. تو یہاں جب پیغمبر یہ واقعہ نقل کرتے کرتے اپنے صحابیوں سے کہا کہ اگر جوری اگر عالم ہوتا یا فقیہ ہوتا نا تو اپنی نماز توڑ دیتا اور دروازہ کھول لیتا. اس کو ایسا کہ میں میری نماز کس طرح سے توڑوں، میری عبادت کس، میرا خلل کیسے واقع ہے. حالانکہ پشتے در کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ ماں ہے. مگر جوری نے نماز نہیں توڑی اور اپنی نماز میں، لمبی نماز میں مصروف رہا. اب ماں جب ناراض ہو گئی
جاتے جاتے ایک بد دعا دیتی گئی. کیا کہا ماں نے کہ جوری جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرے ارد گرد فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے. جب تو دنیا سے جائے گا تیرے ارد گرد کون ہوں گے؟ اب تو تیرے گرد اچھے لوگ ہیں نا. لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اس کا بہت عزت کرتا تھا، سب بڑی عزت کرتے تھے. مگر ماں نے بد دعا دے کر چلی گئی. خیر جوری جو ہے اس کی عبادت مشہور ہوتے گئی. اب جو دوسرے جو زاہد تھے، دوسرے جو عابد تھے، وہ لوگ حسد کرنے لگے. دوسرے جو تھے زاہد بولے یہ بادشاہ بھی اس کو مانتا ہے، جری کتنا بڑا عابد ہے. وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ حاسد چاکی دیگر خود لاغر میں شود. حاسد جو حسد کرتا ہے دوسروں کو دیکھ کے خود دبلا ہوتے جاتا ہے، گلتے جاتا ہے. دوسروں کا اس کو حسد دیکھا نہیں جاتا ہے، دوسروں کا اچھا ہی نہیں دیکھے جاتا. تو انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کی آخر کیا کریں. تو اس زمانے میں ایک زانی عورت تھی، اس کو پیسہ دیا گیا. یہ زانی عورت کو جب بھی زنا سے بچہ پیدا ہوتا تھا مار ڈالتی تھی. تو انہوں نے پلاننگ کیا کہ اس کو اتنا سارا پیسہ دیا کہ کہا کہ جب بچہ پیدا ہو زنا سے تو اس کو تو مارنا نہیں، اس کو جو ہے جوری کی جھوپڑی میں لے جانا اور رکھ دینا، والا یہ تیرا بچہ ہے، فلاں دن تو نے میرے سے زنا کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے جب تو پال اس کو، یہ کہہ کے تو چلے جانا. تو وہ زانی عورت بچے کو رکھ دیتی جھوپڑی پر اور لوگ آنا شروع ہو جاتے، بچے رونے لگتے ہیں. اور یہ لوگ جنہوں نے منصوبہ بنایا تو وہ بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور بچے کو لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے ہوئے. دیکھو جوری جس کو آپ اتنا عزت دیتے اس نے تو زنا کیا، کیسا آدمی، بدبخت آدمی. تو بادشاہ بھی حیران پریشان، فوراً حکم دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے. کیا حکم دیا؟ پھانسی دی جائے. اب لوگ جاتے ہیں جوری کی پوری جھوپڑی خراب کر ڈالتے، اس کا منہ کالا کرتے اور گدھے پر بٹھا کر اس کو کھینچتے اب اس کو جو پھانسی کے جو ہے دار پر لے آتے. تو مجمع میں سے جوری کی نظر ماں پر پڑتی ہے. جوری نے کہا کہ اور اس کے آنکھ میں آنسو جاتے ہیں کہ میری ماں یہ تیری بد دعا کا نتیجہ ہے، یہ تیری، اب میں معافی مانگتا ہوں، پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دے. جو اس کے آنکھ میں آنسو ہو گیا، اس نے معافی مانگی، ماں کا دل تھا تو ماں نے معاف کر دیا. بس جیسے ماں نے معاف کر دیا جری کی اسپریچول پاورز پھر آ گئے، اس کی جو روحانی قدرت تھی وہ پھر اجاگر ہو گئی. اس نے کہا وہ بچہ کہاں ہے، وہ میرے پاس لاؤ. اور بچے سے اس نے مخاطب ہو کر کہا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد ایھا الصبی انطق باذن اللہ. اے بچے بات کر اللہ کے حکم سے، انطق نطق، بات کر باذن اللہ. واخبر من ابیک، اور خبر دے تیرا باپ کون ہے. بچے کو مخاطب ہو کر جوری نے کہا. بس جیسے یہ کہنا تھا وہ بچہ بولنے لگتا ہے کہ نہیں یہ جوری یہ صحیح ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اور فلاں شخص وہ ہے، وہ میرا باپ ہے. سب حیران پریشان کہ یہ چھوٹا بچہ، پیدا ہوا بچہ اس کا کس طرح سے بات کر رہا ہے. اور سب نے کیا کیا، جوری کو اس کو تسلیم کیا، اس کی عزت مقام واپس آ گیا. اور بادشاہ نے اچھی بہترین شاندار اس کی معبد، اس کی جھوپڑی پھر اس کو بنا دی. خلاصہ کہ جو ماں باپ کا احترام کرتے، والدین کا احترام کرتے، خدا انہیں نوازتا ہے. دیکھیں ایک باپ کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا الوالد لولدہ، ماں کا تو ماشاءاللہ بہت پڑھا جاتا ہے اور اس کا ماں کا حق بھی ہے، باپ کا تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے. باپ کے بارے میں پیغمبر دیکھا آپ کے سب کے مسکراہٹ آ گئے. ایک صلوات پڑھتے محمد. حضور فرماتے ہیں دعا الوالد لولدہ، باپ کی دعا بیٹے کے لیے اولاد کے حق میں کدعا نبی لامتہ. جس طرح سے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ نبی کی دعا کو امت کے لیے قبول کرتا ہے، اسی طرح جب باپ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول. ماں کو خوش کرنا آسان ہے، باپ کو خوش کرنا تھوڑا سخت ہے. اور جب باپ تہ دل سے دعا کرتا ہے تو پھر اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے. حضرت اللہ نجفی مرشی رحمۃ اللہ علیہ تو مشہور واقعہ ہے نا
وہ خود فرماتے ہیں. کون تھے آیت اللہ نجفی مرشی؟ پہلے ان کی منزلت کو سمجھے رحمۃ اللہ علیہ. جب مرحوم آیت اللہ ابو القاسم خوئی حیات تھے، جو عالم تھے، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ جو شمس العلماء ہیں، جب وہ عالم تھے کسی کی ہمت نہیں تھی رسالہ نکالے. کوئی جو ہے آپ کو کہیں کسی مجتہد کا رسالہ نہیں ملتا، نجف قم میں سب جگہ خوئی کا. خیر، جب آیت اللہ خوئی عالم تھے، جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں شمس العلماء کو. خیر، آیت اللہ نجفی مرشی فل عالم تھے، سیکنڈ لیول کا مجتہد، فل عالم. یہ کہتے ہیں کہ میں کس طرح سے مجتہد بنا، اپنی داستان بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم یہ قم آ گئے تھے، پہلے نجف میں رہتے تھے، اپنے کس طرح سے میں مجتہد بنا کہ میری باپ کی دعا کا نتیجہ ہے جو میں اتنے بڑے مقام پر پہنچا. کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا، نجف میں تھا، ہمارا 2 مالے کا گھر تھا، نیچے کے فلور پہ ہم رہتے تھے، اوپر کے فلور پہ میرے بابا جو ہے مطالعہ کرتے تھے، لائبریری تھی ہماری. تو ایک دن ماں نے کھانا بنایا اور کہا کہ جاؤ بابا کو کھانے کے لیے نیچے بلاؤ. تو نجفی مرشی فرماتے ہیں کہ میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا میرے بابا مطالعہ پڑھتے پڑھتے کتاب سینے پہ ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. تو انہوں نے سوچا اگر میں بابا کو اٹھاتا ہوں تو نیند میں سے کسی کو بیدار کرنا جھٹکا لگتا ہے، انسان کو ایک سیکنڈ کے لیے تھوڑا غصہ سا آ جاتا ہے. تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں، اگر کہ میں کس طرح سے بابا کو بیدار کروں. اگر نہیں اٹھاتا ہوں تو ماں کی نافرمانی ہوتی ہے، اگر اٹھاتا ہوں تو باپ ناراض ہوتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، میں کیا کروں. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے والد کے یہاں قدموں پر بوسہ دیا. یہاں جب کوئی ٹچ کرتا ہے نا تو انسان کو ایک ہلکی سے انسان کی آنکھ کھلتی. انہوں نے بوسہ دیا اپنے والد کو. تو ان کے والد نے کہا کہ اے میرے لال تو ہے، میرے لال تو ہے؟ کہا ہاں بابا میں ہوں. میرا ظاہر ان کا نام شہاب الدین تھا. شہاب الدین تو ہستی؟ ہاں بابا. تو یہ انداز اٹھانے کا بابا کو اتنا اچھا لگا کہ ان والد نے اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا خدا میرے اس بچے کو دین کا خدمت گزار بنا. ہاتھوں کو بلند کر کے کیا دعا کی؟ پروردگار میرے اس بچے کو دین کا خدمت گزار بنا. بس وہ میری بابا کی دعا تھی کہ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں. ایک سال بات پڑھ دیں. چوتھے امام نہج صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، دعا کا ایک ٹکڑا ہے جو ماں باپ سے ریلیٹڈ دعا ہے کہ خدایا یہ جو اچھائی جو میرے اندر پاتا ہوں یہ میری باپ کی وجہ سے ہے، میرے والدین کی وجہ سے ہے. یہ میرے اندر جو اچھائی ہے وہ میرے ماں باپ سے مجھے ملی ہے. میرا باپ میرا اصل ہے، وہ جڑ ہے اور میں فرع ہوں. اس کے روایت میں ملتا ہے جب کبھی اپنے اندر کچھ اچھائی دیکھو، whenever you see something goodness in yourself، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ تو اچھائی ہوتی ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی وجہ، اس کا سبب تمہارا باپ ہے. یہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہیں یہ وراثت میں ملی. کچھ بھی اچھائی دیکھو تو اچھائی جب ملتی ہے تو باپ کی وجہ سے ملتی ہے. روایت میں قم بمجلسکم، اپنی مجلسوں میں کھڑے ہو جاؤ. جب تم مجلس میں بیٹھے ہو بیٹھک میں تو 2 لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک استاد کے لیے اور ایک باپ کے لیے. تم کہیں بیٹھے ہو، تمہارا باپ آیا ہے، چاہے تم تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، کیا کرو تخت پہ بیٹھے باپ کو دیکھتے آئے کھڑے ہو جاؤ احترام، یا استاد کو دیکھو. کتابوں میں ملتا ہے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین. ہارون نے ایک استاد کو رکھا تھا ان کی تعلیم کے لیے. اب ہارون رشید اور استاد دونوں مسجد سے باہر نکلے. دونوں بچے مامون اور امین جو ہے جاتے استاد کی جوتی لے کر آتے اور استاد کے پیروں میں رکھتے. ہارون کہتا ارے میں تمہارا باپ ہوں، بادشاہ بھی ہوں، تمہارا باپ بھی ہوں، میرے لیے جوتی نہیں لائے. چلے دونوں بھائی نے کیا جواب دیا؟ بے شک آپ بادشاہ بھی، ہمارے باپ بھی، آپ کا احترام ہے، مگر آپ وہ ہیں کہ جو آپ اوپر سے ہم کو زمین پر لائے. استاد یہ وہ ہے زمین سے ہم کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں معرفت سکھاتا ہے اور اللہ تک اوپر تک لے جاتا ہے. ایک سال بات پڑھ دیں محمد.
بانی مجلس نے کہا تھا کہ مولانا کچھ یہ بھی بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے کہ مرحوم کو پہنچے، مرحوم کے لیے کیا نیکی کرنا چاہیے۔ شب جمعہ کو ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قبر سے ماشاءاللہ قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے، ساری ارواح نکل رہی، سب خوش ہو رہے ہیں، مسرور ہیں۔ ایک روح جو نکلی وہ بہت ناراض ہے، غمگین ہے۔ تو عالم دین نے پوچھا بھائی کیوں تم غمگین ہو؟ سب کے پاس سب رشتہ داروں نے شب جمعہ کو تحفہ بھیجا ہے، میرا لیے کوئی تحفہ نہیں، کچھ آیا نہیں۔ بولے کہ تمہارا کوئی وارث نہیں ہے؟ بولا ہاں میرا بیٹا ہے جو گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے ندی کنارے، میرا بیٹا جوان بیٹا ہے، میرے کچھ بھیجتا نہیں ہے میرے لیے۔ خیر اگلے دن جو ہے یہ عالم دین جاتے ہیں ندی کنارے، دیکھتا ہے ایک جوان کپڑے دھو رہا ہے، واشر مین ہے۔ تو اس طرح سے اپنا خواب بتاتے کہ تیرے والد نے اس طرح سے کہا کہ تو کچھ خیرات نہیں کرتا، چیریٹی نہیں کرتا ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے، تو اسے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا خیرات کروں؟ میں کچھ نہ کچھ تو خیرات کر۔ تو اسے غصہ آتا ہے، ایک مٹھی پانی لیتا ہوں، ندی میں سے پانی لیتا ہے اور پھینک کے ساحل پر پھینک کر کہتے ہیں یہ خیرات۔ خیر اگلی شب جمعہ جب آتی ہے تو عالم دین نے پھر دیکھا کہ وہ والد جو اس کے دھوبی کے بہت خوش ہے، مسرور ہے۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے میرے بیٹے نے میرے لیے نیکی کیا۔ بولے اچھا کیا؟ اس نے تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے جو ایک مٹھی پانی جو اس نے اٹھا کر پھینکا تو وہ ایک مچھلی کا ایک چھوٹا سا بچہ وہاں پھنس گیا تھا، وہ تڑپ رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، وہ ایک مٹھی پانی مچھلی نے اس کو، مچھلی کے بچے کو اس نے وہ بچا لیا۔ بس خدا کو یہ ادا پسند آ گئی اور اس کو صدقے میں شمار کر دیا۔ اب میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ خدا میرے بچے کو مال و دولت دے، اس کو بہت ساری عمارتیں دے۔ خیر یہ خواب تو ہو گیا۔ 6 مہینے بعد یہ عالم دین وہاں سے گزرے، وہ دھوبی گھاٹ سے گزرے، ندی کے کنارے دیکھا وہ جوان تو نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا ایک جوان یا کپڑے دھوتا تھا؟ بولا ہاں وہ تو 6 مہینے پہلے اچانک اس کو اتنی عمارتیں، اتنی دولت آ گئی اس کے پاس کہ اب وہ کپڑے دھونے کا کام نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد۔ تو جو والدین کے لیے نیکی کرتے ہیں چاہے زندہ ہو، وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے نیکی کرو، خالی قید حیات میں اس وقت نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ جب موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے تو خدا کی وحی آئی، اے موسیٰ اپنی نظروں کو جھکا لینا، اپنی آنکھوں کو جھکانا، کاندھے کو جھکا لینا، نظروں کو جھکا دینا۔ تو موسیٰ نے کہا پروردگار یہ فرعون تو ظالم ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ نظروں کو جھکا دینا، میں توحید کا پیغام لے جا رہا ہوں، آخر کیا بات ہے؟ خدا کی آواز آئی، موسیٰ یہ فرعون حالانکہ ظالم ہے مگر اس نے تیری پرورش کی ہے، اس نے تجھے پروان چڑھایا ہے، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ جب تجھ سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، نظروں کو جھکا کے بات کرنا، آنکھوں کو جھکا کر میرے توحید کا پیغام پہنچانا۔ تو یہ ہے جو پرورش کرے اس کا یہ مرتبہ ہے، تو جو اصلی باپ ہوگا اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اور یہ آیت، یہ حدیث جو ہے کہ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ ماں باپ کے ساتھ والدین احسانہ، ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والدین بالوالدین احسانہ سے مراد محمد اور علی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق کہ محمد اور علی یہ ابوائے حاذل الامہ، اس امت کے باپ ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، علی جو اس امت کا باپ ہے، جس کی ولایت، جس کی امامت امت پر فرض کی گئی، پر افسوس کہ علی اور آل علی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کیسا امتحان امام حسین نے کربلا کے میدان میں دیا۔ بلکہ نہ صرف امام حسین نے امتحان دیا
شہدائے کربلا نے امتحان دیا، بعد واقع کربلا امام زین العابدین نے کس طرح سے امتحان دیا۔ سہل ابن سعد سے روایت ہے، دیکھیں لوہا جو ہوتا ہے نا، لوہا بڑا عجیب چیز ہوتی ہے۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ جب میں شام پہنچا حج کر کے نے دیکھا بہت ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، اور مجھے معلوم ہوا کہ کچھ خارجی آئے ہیں۔ میں نزدیک گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بیمار شخص نظر آیا۔ جب میں نے پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ یہ خاندان رسالت کے افراد ہیں۔ تو میں قریب گیا امام سجاد کے، اور امام سجاد سے میں نے کہا، آہستہ میں نے کہا، مولا میں آپ کے جد کا صحابی سہل ہوں، اور میں مسافر بھی ہوں، اگر کوئی خدمت ہو، کوئی حکم ہو تو مجھے ارشاد فرمائیے۔ امام سجاد نے کہا، سہل کیا تیرے جیب میں کوئی کپڑا کا ہے، ٹکڑا ہے؟ سہل نے کہا، مولا میرے پاس رومال ہے۔ تو امام سجاد نے کہا، سہل یہ جو کپڑا ہے، یہ رومال جو ہے، میری گردن پہ جو توق ہے، توق کو اٹھا کر میری گردن کے درمیان اور توق کے درمیان اسے رکھ دے۔ تو امام نے سہل نے کہا کہ مولا آپ کو یہ کپڑا اپنے ہاتھ سے رکھیے۔ تو امام نے کہا، سہل دیکھتے نہیں میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، کس طرح سے میں ایک کپڑا رکھوں؟ سہل کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا، ساری زندگی میں روتا رہا۔ جیسے میں نے توق کو اٹھایا، میں نے کیا دیکھا کہ لوہا، امام سجاد کہتے ہیں لوہا عجیب چیز ہے، بہت یہ لوہا گرمی سے تپ جاتا ہے، یہ لوہا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ جیسے لوہے کو گردن سے اٹھایا، خون ابل رہا تھا۔ سہل کہتا ہے کہ میں یہ منظر ساری زندگی نہ بھول سکا۔ اجرکم علی اللہ ھذا دارو۔ سہل نے کس طرح سے سفر کو طے کیا ہوگا۔ ھذا دارو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ جب شام میں پہنچا ہے میرا مولا، تو میرا مولا شام کے دربار میں پہنچنے سے پہلے جب 48 گھنٹے قافلے کو رکایا گیا تھا، مولا سے کسی نے مدینے میں سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی؟ تو مولا نے کہا، الشام الشام الشام۔ اور عزیزان گرامی، اور آپ نے امام سجاد کی ایک مصیبت برداشت نہیں کی، مگر سید سجاد وہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت اہل بیت پر آتی تھی، اس کا احساس سید سجاد کو ہوتا تھا۔ ارے جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے، درد سجاد کو ہوتا تھا۔ ارے سکینہ کے دامن میں جب آگ لگی، ارے سید سجاد کے کلیجے پر آگ لگی۔ ارے سید سجاد بڑی مصیبت برداشت کر کے جب شام پہنچے ہیں، ارے کربلا کا زخم بھول گیا۔ اب جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ کوئی پتھر مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے وہ لکڑی مارتا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ زخم زبان دیتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ جب سید سجاد مدینہ پہنچا، ارے مصیبت ختم نہ ہونے پائی۔ جب کسی جوان کی شادی کا صحرا دیکھتے تھے، سر سے عمامہ اتار دیتے تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے، ہائے میرا بھیا اکبر، ہائے میرا بھیا قاسم۔ جب کوئی چھوٹے بچے کو گود میں دیکھتے تھے تو روتے تھے، ہائے میرا بھیا علی اصغر۔ جب کوئی بچی کی رونے کی آواز آتی تو بہن سکینہ کو یاد کرتا تھا۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو سید سجاد کہتا تھا، اے پانی تو وہی ہے نا جو میرے بابا کو نہ ملا، اے پانی تو وہی ہے جو علی اکبر کو نہ ملا، اے پانی تو وہی ہے جو سکینہ کو نہ بس مجلس ختم ہو گئی۔ ہازادار منحال نے کہا، مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ 35 سال میرا مولا باپ کی غم میں روتا رہا۔
سید سجاد نے کہا منال تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا۔ ارے یوسف، ارے یعقوب کے 18 بیٹے تھے، ارے یوسف کے غم میں جدائی میں اتنے سال روتے رہے، قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نابینا ہو گئے، مگر یوسف کو لیے اتنا روتے رہے، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، مگر پھر بھی روتے روتے نابینا ہو گئے، مگر ہائے میرے سامنے میرے 18 یوسف ذبح ہو گئے۔ تو منال نے کہا مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام سجاد کھڑے ہو گئے، سر کو پیٹنے لگے، اے منال تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت ہماری میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا ننگے سر بازاروں میں جانا، ارے دشمنوں کا شہر شام، میرے بابا کا شہر کوفہ، ہم بلوائے عام کبھی خطبہ دے رہے، آزاد اور آخری مصیبت میں زحمت تمام۔ جب بھی جانور کا کٹا سر دیکھتا تھا سید سجاد قصائی سے پوچھتے تھے ارے اس کو پانی پلایا نہیں؟ قصائی کہتا تھا اے مولا 3 دفعہ پانی پلایا۔ تو امام سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا مدینے کے جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتے، مگر ہائے 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مخصوصاً وہ مرحومین جن کے اصالِ ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان کے درجات کو اضافہ فرما، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عنایت فرما، اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری بھول چک کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد قرار دے، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک وصالح بنا، جو بے روزگار انہیں بار روزگار بنا دے، جو بار روزگار ان کے روزگار میں برکت اور ترقی عنایت فرما، جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم نثار علی بھائی محمد علی شراف، مرحوم احمد علی محمد علی شراف، مرحوم حسین علی محمد علی شراف، مرحومہ یاسمین محمد علی شراف، مرحومہ جیسمین احمد علی شراف، مرحوم قاسم علی رمضان علی ڈانڈا والا، مرحوم الطاف احمد حسین سید، مرحوم وصال احمد حسین سید، مرحوم وقار حسین سید، مرحومہ نور بانو کریم غلام حسین سید، مرحومین آف شراف فیملی، گاسوالا فیملی، ڈانڈا فیملی، فضل بھائی فیملی، وریالہ فیملی، مرچنٹ فیملی، اور آپ کے اور ہمارے مرحومین کے اس کا سوال اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔